خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت ہونا مقرر ہے، گنہگار کو پیش کیا جائے۔ عدالت کو شروع کیا جائے۔ اس شخص کے خلاف کیا الزامات ہیں؟ عالی جناب جج صاحب، میں اس عدالت کے سامنے اس شخص کے گناہوں کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ شخص بہت ساری غلطیوں کا مرتکب ہے اور بے شمار دفعہ اس نے گناہ کیے ہیں۔ اس نے آپ کے پاک قوانین کو توڑا ہے اور یہ دوزخ کی سزا کا حقدار ہے۔ اس کو ابھی سزا دی جائے۔ اس نے کون سے قوانین توڑے ہیں؟ عالی جناب، میں اس شخص کے گناہوں کی دستاویز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ اتنی بڑی ہے کہ ہزاروں لاکھوں گناہ اس کے نام لکھے گئے ہیں۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی آپ سے اپنے سارے دل، ساری جان سے محبت نہیں کی ہے۔ اس نے آپ کا نام غلط استعمال کیا ہے۔ اس نے آپ کے کلام کو نظر انداز کیا ہے۔ اس نے آپ کو جلال دینے کی بجائے آدمیوں کی تعریف کی ہے۔ اس نے اپنے ماں اور باپ کی نافرمانی کی ہے، ان کے ساتھ برا سلوک کیا ہے۔ ضرورت کے وقت اس نے اپنے پڑوسی کی مدد نہیں کی ہے۔ یہ غصے میں آ جاتا اور اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے اور اپنے قریبی لوگوں سے خطرناک الفاظ میں بات کرتا ہے۔ اس نے چوریاں بھی کی ہیں، اس نے خون کیے ہیں، اس نے جھوٹی گواہیاں بھی دی ہیں۔ اس نے اپنے پڑوسی کی چیزوں کا اور اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ کیا ہے، اور یہ آج بھری عدالت کے سامنے کھڑا ہے، اور میں اس کے سارے گناہوں کا چشمدید گواہ ہوں، اور اس کو سزائے موت، پھانسی کی سزا۔ کیا تمہیں اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے؟ جی ہاں، یہ سچ ہے۔ میں نے ان میں سے بہت سے کام کیے، لیکن میں بہت سے لوگوں سے بہتر تھا۔ ملازمت پر میرے ساتھی کارکنان نے میرے مالک کی بہت سی چوریاں کی۔ کچھ ہتھوڑے لے گئے اور بہت سارا سامان اپنے گھر لے گئے، لیکن میں نے کبھی نہیں کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تم دوسروں کی طرف اشارہ کر کے یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ مجھ سے زیادہ بدتر اور گناہ گار تھے، لیکن میں تم کو گناہ گار سے کم نہیں کرتا، اور یہ اس بات کو بدل نہیں سکتا کہ تم نے بہت دفعہ میرے قوانین کو توڑا ہے۔ جی ہاں، لیکن میں نے ہمیشہ صحیح کرنے کی کوشش کی، اور جو کچھ میں بہتر کر سکتا تھا میں نے وہ کیا۔ میں نے تمہیں کبھی بھی اچھا بننے کی کوشش کرنے کو نہیں کہا، میں نے تمہیں اچھا ہونے کو کہا ہے۔ تمہارا بہترین ہونا اچھا نہیں، میں کاملیت، پاکیزگی کا مطالبہ کرتا ہوں، اور کوئی ناپاک چیز میرے آسمان میں داخل نہیں ہو سکتی۔ جج صاحب، اب وقت ہے کہ اس کو سزائے موت دی جائے، کیونکہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ گناہگار سزا کے لائق ہے۔ ملزم کو بیرونی اندھیرے میں ڈال دیا جائے، جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے، جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ ٹھہر جائے باپ، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میرا نال ہی چلن دینا، شروع کر دیتا۔ اے میرے بچوں، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی۔ دفاعی وکیل، آپ کو کیا کہنا ہے؟ اے باپ،
میں اس کی جگہ لے لوں گا۔ اس کے گناہوں کی قیمت میں اپنی جان دیتا ہوں۔ میں اس گنہگار کی موت مروں گا۔ میں اس جہنم کی سزا کو برداشت کروں گا۔ لیکن کیوں؟ وہ مرنے کا مستحق ہے۔ جی ہاں، وہ موت کا مستحق ہے، لیکن میں آپ کی طرح اس کو لازوال محبت سے پیار کرتا ہوں۔ لیکن تم نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، کیا تم کیوں تکلیف برداشت کرو گے؟ یہ سچ ہے کہ میں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا ہے باپ۔ میری کامل فرما برداری کو جو میں نے تیرے پاک قوانین کی اطاعت میں دکھائی، اس کے گناہ کی پردہ پوشی میں استعمال کر۔ اگرچہ اس نے کبھی بھی اپنے سارے دل و جان اور عقل سے محبت نہیں کی، میں نے تجھے ہمیشہ اپنے سارے دل جان اور عقل سے پیار کیا۔ ابد سے لے کر اپنے 33 سال کی زمینی خدمت تک میں نے ہمیشہ تیرے نام کو جلال دیا، ہمیشہ تیرے نام کو عزت دی اور کبھی بھی تیری تکفیر نہ کی۔ مجھے تیرے کلام اور تیرے گھر سے پیار ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنے ماں باپ کا کہنا مانا اور ضرورت کے وقت ان کے کام آیا۔ میں غریبوں، کمزوروں اور دکھیوں کا سہارا بنا۔ میں نے کبھی چوری نہ کی اور نہ ہی کچھ جمع کیا، یہاں تک کہ میرے پاس سر رکھنے کو جگہ نہ تھی۔ میں نے اپنی زبان کا استعمال لوگوں کی مدد کے لیے کیا، نہ کہ برا بھلا کہنے کے لیے۔ میں اپنے آپ سے زیادہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھتا تھا۔ میری پاکیزگی اس غریب گنہگار کو عطا کر دے اور میں اس کے گناہوں کو لے کر صلیب پر جان دے دیتا ہوں۔ ایسا ہی ہو۔ پھر یسوع کو کمرہ عدالت سے باہر لے جایا جاتا ہے، کمرے کی ایک طرف جہاں اسے مصلوب کیا جائے، لیکن پہلے وہ گنہگار کے سامنے رک جاتا ہے اور اپنا سفید پوش اتار دیتا ہے اور گندی دھجیاں گنہگار کی یسوع پر لاد دی جاتی ہیں۔ اسے صلیب پر لے جایا جاتا ہے، جہاں آدمی اسے کیلوں سے جڑنے کا بہانہ کرتے ہیں۔ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ جو گناہ سے واقف نہ تھا، اسی کو اس نے ہمارے لیے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ اے میرے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اب فرشتے سفید پوشاک لے کر اسے گنہگار کو پہنا دیتے ہیں۔ وہ حیران نظر آتا ہے اور حیرت سے اس کے بازو تھام لیتا ہے۔ ہو گیا۔ اب تو مسیح کے وسیلہ سے قصوروار نہیں ہے، اب تو آزاد ہے، میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ یسوع آ کر اس گنہگار کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے اور باپ جج کی سیٹ سے نیچے آتا ہے۔ وہ دونوں گلے ملتے ہیں۔ ابلیس شرمندہ ہو کر کمرے سے بھاگ جاتا ہے۔ میرے عزیزو، ایک نااہل قرار دینے والا خدا باپ جو اس ڈرامے میں جج کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے، وہ بھی گنہگار سے پیار کرتا ہے اور اس کا فدیہ تلاش کرتا ہے۔ اس لیے اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دیا۔ یوحنا 3 باب اس کی 16 آیت میں لکھا ہے، خدا نے دنیا سے
ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ باپ اور بیٹا گنہگار کو بچانے کے لیے متحد ہیں۔ آمین۔